اللہ جلالہ نے ارشاد فرمایا لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الباب، کہ بے شک ان کے جو قصے ہیں، قصصہم جمع کا صیغہ ہے، بے شک ان کے جو قصے ہیں یہ جو جمع کا صیغہ ہے یہ بتا رہا ہے کہ یہ قصوں میں انبیاء بھی شامل ہیں، ان قصوں میں اولیاء بھی شامل ہیں، ان واقعات میں صحابہ بھی شامل ہیں، ان واقعات میں اہل بیت کا بھی ذکر ہے، ان واقعات میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو فرعون جات سے بھی ہیں، ان کے بھی واقعات ہیں۔ فرمایا ان کے جو واقعات ہیں ان میں نے عبرت رکھی ہے، پھر آخر پہ فرمایا ہدی و رحمتن، اور جو ان کے واقعات ہیں، ان کے جو قصے ہیں ان میں نے ہدایت بھی رکھی ہے، اور شک نہ کرنا ان کے قصوں میں نے رحمت بھی رکھی ہے۔ حضرات محترم، یہ واقعات میں عبرت بھی ہے، ہدایت بھی ہے، رحمت بھی ہے۔ یا اللہ کن لوگوں کے لیے ہدایت ہے، کن کے لیے عبرت ہے؟ فرمایا وہ لوگ جب ان کے واقعات کا ذکر ہو، فرمایا لأولی الباب، عبرۃ لأولی الباب، جو سوچ و تفکر میں پڑ جائیں، جو نہیں جی یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، نہیں جی فلاں اولیاء کا ذکر نہیں کرنا چاہیے، فلاں واقعہ نہیں کرنا چاہیے، فلاں لوگوں کے واقعات نہیں بیان کرنے چاہیے، ولیوں کے واقعات نہیں بیان کرنے چاہیے، نہیں جناب کچھ لوگ یہ کہنے لگے صحابہ کے واقعات نہیں بیان کرنے چاہیے۔ فرمایا اولی الباب، جو ان کے واقعات میں تردد کا شکار ہو جائیں، جو ان کے واقعات میں سوچو فکر کا شکار ہو جائیں، فرمایا ان کے لیے عبرت ہے، ہدی و رحمتن لقوم یؤمنون، ہدایت اور رحمت ہے ان کے لیے جو ان واقعات پہ ایمان لے کے آ جائیں، جو ان پہ ایمان لے کے آ جائیں، فکر و تردد کا شکار نہ ہوں، جو ان پہ ایمان لے کے آ جائیں ان کے لیے ہدایت بھی ہے، رحمت بھی ہے۔ اوپر والا سپیکر تنو آکھے یار ہر جمعے بند کرنے پھر بھول جائیں۔ حضرات محترم، یہ جو واقعات ہیں ان واقعات میں ایک واقعہ امام حسین کا بھی ہے، جسے ہم واقعہ کربلا کے نام سے یاد کرتے ہیں، اور امام حسین کا واقعہ پڑھتے ہیں ہم تو ہمیں ہدایت ملتی ہے، ہمارے لیے رحمت ہے۔ تو ان کے برخلاف ایک واقعہ یزید کا بھی ہے، جب یزید کا واقعہ سنتے ہیں تو ہمیں عبرت ملتی ہے، ہمیں عبرت ملتی ہے یزید کے واقعہ سے۔ اب واقعہ کربلا آج کا موضوع ہے۔ حضرت محترم، واقعہ کربلا کچھ یوں ہے، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی کے بیٹے ہیں، نواسہ رسول ہیں، امام حسین کے بڑے بھائی ہیں۔ حضرت امام حسن نے ایک سلو کر کے حضرت امیر معاویہ کو ایک علاقے کا خلیفہ منتخب کیا، خلافت دی۔ خلافت دینے والے امام حسن ہیں، خلافت دی تھی۔ تو کچھ عرصہ گزرا تو لوگوں نے جو حضرت امیر معاویہ تھے نا، ان کا بیٹا تھا یزید، جس کا نام ہے یزید، ان کو جو یزید کے پیروکار تھے، یزید کے ساتھ دوستی تھی، کٹ جوڑ کرنے والے یزید کے ساتھ، انہوں نے جناب والا امیر معاویہ کو کہنے لگے جناب یزید بڑا بہتر ہے، یہ بندہ خلافت کے لیے تمہارے بعد بڑا بہتر رہے گا۔ تو حضرت امیر معاویہ نے ایک دن یزید کو بلایا، کہنے لگا یزید تم اپنی خلافت 3 لوگوں کے سامنے پیش کرنا، اگر وہ مان جائیں تو ٹھیک ہے خلیفہ بن جانا، اگر ان میں سے کوئی ایک بھی انکار کرے تو یزید گھر بیٹھ جانا، خلافت نہ کرنا، حکومت نہ کرنا، چھوڑ دینا حکومت میں۔ 3 بندے کون ہیں؟ فرمایا عبداللہ ابن عباس، عبداللہ بن زبیر اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔
میں ان تین کے سامنے پیش کرنا، اگر مان جائے تو ٹھیک ہے، اگر ان میں سے کوئی ایک بھی انکار کرے تو خلیفہ ہونے کے قابل نہیں، تو حکمران ہونے کے قابل نہیں، اس لیے چھوڑ دینا حکومت، گھر میں بیٹھ جانا۔ جب حضرت امیر معاویہ نے یہ نصیحت وصیحت کر دی، امیر معاویہ کا جب وصال ہوا تو اس وقت مدینہ کے اندر گورنر تھا ولید نام کا شخص۔ تو یزید نے فوراً ولید کو خط لکھا کہ عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ ابن عباس اور حضرت امام حسین کو بلاؤ اور ان کو کہو کہ میری بیعت کریں، مجبور کرو میری بیعت کرنے کے لیے۔ تو ولید نے رات عشاء کی نماز پڑھ کے، حضرت امام حسین مسجد میں بیٹھے ہیں اور نماز پڑھنے والے تھے، امام تھے امام حسین، مسجد میں بیٹھے ہیں، ہاتھ پیغام آ گیا ولید کی طرف سے، گورنر کی طرف سے، کہ تمہیں گورنر ہاؤس میں بلایا گیا ہے۔ امام حسین کے ساتھ عبداللہ ابن زبیر بھی بیٹھے ہیں، عبداللہ ابن عباس بھی بیٹھے ہیں، یہ دونوں صحابی اس وقت بھی ساتھ بیٹھے تھے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں امام حسین اس وقت بلانے کی بات سمجھ نہیں آ رہی کہ اس وقت رات آدھی گزر چکی ہے، اس وقت گورنر ہاؤس میں تجھے کیوں بلایا گیا؟ امام حسین بڑی بصیرت والے تھے، کہنے لگے عبداللہ ابن زبیر تجھے سمجھ نہیں آئی، مجھے سمجھ آ گئی ہے، مجھے پتہ چل گیا ہے، عبداللہ ابن زبیر امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا ہے، وہ وصال پا گئے ہیں، ضرور یہ یزید نے بھیجا ہوگا کہ میری بیعت کریں۔ تو عبداللہ ابن زبیر کہنے لگے حسین اس وقت پھر تمہارا گورنر ہاؤس میں جانا اچھا نہیں، بہتر نہیں رہے گا، حالات ٹھیک نہیں۔ امام حسین کہنے لگے حسین کسی چیز کا خطرہ نہیں، حسین جائے گا پھر بھی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس اور عبداللہ ابن زبیر نے 14 بندے بھیجے، کہا اے حسین یہ باہر کھڑے ہوں گے، نیزے بھی تلواریں بھی دے کے بھیجے، اگر کوئی اونچ نیچ ہوئی، انہوں نے زبردست جبرانہ یزید کی بیعت کا کہا تو اونچی آواز میں کچھ کہہ دینا، یہ اندر آ جائیں گے۔ تو حضرت امام حسین 14 بندوں کو لے کے گورنر ہاؤس میں پہنچ گئے۔ تو ولید جو تھا نا اس وقت کا مدینے کا گورنر، وہ اہل بیت سے محبت کرنے والا تھا، اہل بیت سے محبت کرنے والا تھا، وہ یزیدی کی طرح نہیں تھا، یزید نہیں تھا۔ وہ کہنے لگا حسین امیر معاویہ کا وصال ہو گیا اور یزید نے ہاتھ بھیجا کہ تم میرے بیعت کرو۔ امام حسین کہنے لگے اے ولید گورنر، میں ایسے چھپ کے بیعت نہیں کرتا، تم لوگوں کو دکھانا چاہتے ہو کہ امام حسین نے بیعت کر لی ہے لہذا تم بھی کر لو، میں ایسے چھپ کے بیعت نہیں کروں گا، لہذا جمعے کا دن ہو سارے لوگوں کو اکٹھا کیا جائے، مجمع لگایا جائے، سارے لوگ جمع کیے جائیں، پھر ان کے سامنے اقرار ہو، اگر سارے لوگ قبول کریں تو پھر میں قبول کروں گا، ویسے نہیں کروں گا۔ امام حسین اتنا کہا اور واپس آنے لگے۔ اس گورنر کے پاس عبد المالک بن مروان ایک شخص ہے، وہ بیٹھا تھا، وہ کہنے لگا یزید کو کان میں آرام سے کہ ولید کو کہنے لگا ولید اسے روکو، حسین کو، اگر اب نکل گیا نا ہاتھ سے تو کام خراب ہو جائے گا، یہ کبھی بیعت نہیں کرے گا یزید کی۔ تو امام حسین نے بات سن لی، دوبارہ واپس مڑ کے کہنے لگے او ابن مرجانہ تو اس کے کان میں کان پھوسی نہ کر، اگر تجھ میں جرت ہے نا تو باہر آ میدان کے اندر، تجھے میں بتاتا ہوں کہ حسین کون ہے، اگر تجھ میں جرت ہے تو باہر آ۔ وہ عبد المالک بن مروان چپ ہو گیا، خاموش ہو گیا۔ حضرت محترم واپس آئے، عبداللہ ابن زبیر، حضرت عبداللہ ابن عباس یہ صحابی کہنے لگے کیا بات ہوئی؟ تو امام حسین کہنے لگے کہ یہ بات ہے، ذرا سارا واقعہ سنایا۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس اور عبداللہ ابن زبیر کہنے لگے کہ حضور اگر آپ چاہیں تو ہم کوفہ سے یا ارد گرد کے علاقوں سے بہت سارے لوگ جمع کر لیں گے۔ امام حسین نے کہا نہیں، وہ تو جنگ پہ اتر آئے ہیں، وہ تو قتل کرنے کے لیے تک پے در پے ہیں کہ امام حسین کو قتل کر دیا جائے، تو حضور پھر آپ کیا کریں گے؟ فرمایا میں مدینہ چھوڑ جاؤں گا، میں مدینہ چھوڑ جاؤں گا۔ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک حدیث ہے کہ ایک مینڈا مدینہ میں
جنگ ہوگی اس کا خون ہوگا، اس کی گلیوں میں اس کا خون ہوگا، میں وہ مینڈا نہیں بننا چاہتا، میں مدینے کے اندر جنگ نہیں کرنا چاہتا، چھوڑ جاؤں گا مدینہ۔ امام حسین اسی وقت رات کے وقت گھر والوں کو بتایا، سب کو اکٹھا کیا اور اپنے اہل خانہ کو لے کے مدینے کے اندر حاضری دی، حضور کے روضہ انور پہ حاضری دی اور پھر چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ امام حسین مکہ پہنچ گئے۔ جب مکہ پہنچے تو بہت سارے لوگوں نے خط بھیجنے شروع کیے امام حسین کو، کہ کوفہ کے لوگوں نے، حسین آؤ، یزید ہم پہ مسلط ہو گیا، ہم آپ کی حکومت چاہتے ہیں، ہم آپ کی بیعت کریں گے، ہم یزید کے بیعت نہیں کرنا چاہتے، وہ جبرن زبردستی ہم پہ مسلط ہو گئی۔ یزید کیونکہ شرابی تھا، وہ گناہگار تھا، اس لیے امام حسین نے یہ مناسب نہیں سمجھا کہ یزید کو حکمران تسلیم کیا جائے، مدینہ چھوڑنا پڑا، چھوڑ دیا، لیکن یزید کی بیعت نہیں کی۔ مکہ میں پہنچے تو کوفیوں کے خط آنا شروع ہو گئے۔ امام حسین نے جانے لگے تو لوگوں نے روک لیا، صحابہ تھے مکہ کے اندر، انہوں نے روک لیا، کہا کوفہ والے بات کے پکے نہیں، وعدے کے پکے نہیں، وہ وعدہ خلافی کرنے والے لوگ ہیں۔ تو امام حسین نے کہا چلو، رک گئے تو کہا چلو حالات کی درستگی کے لیے، اور ہاتھ اتنے تھے کہ 3 بوریاں بھر گئی تھی ہاتھوں سے، اتنے زیادہ ہاتھ بھیجے تھے کوفہ والوں نے۔ تو جب اتنے ہاتھ ہو جائیں تو حق کے لیے کبھی کبھی مجبوری بن جاتی ہے نکلنا۔ تو امام حسین نے کہا اتنے ہاتھ آ گئے، میری مجبوری ہے، مجھے نکلنا ہے۔ امام حسین نے مسلم بن عقیل کو بھیجا۔ مسلم بن عقیل جب کوفہ پہنچے تو شاندار کوفہ والوں نے استقبال کیا۔ پہلے دن 17,000 لوگوں نے امام مسلم کی بیعت کی۔ اس وقت امام مسلم جب کوفہ پہنچے تو کوفہ کے اندر نعمان بن بشیر صحابی رسول ہیں، وہ گورنر تھے کوفہ کے، وہ کوفہ کے گورنر تھے۔ تو کچھ ہی دنوں نے امام مسلم کے ہاتھ پہ کوفہ کے جو لوگ تھے 40,000 لوگ بیعت کر گئے۔ تو وہ نعمان بن بشیر کیونکہ صحابی رسول تھے، محب اہل بیت تھے، وہ کچھ نہ بولے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے جو ہو رہا ہے۔ تو جو یزیدی کے حمایتی تھے نا، وہاں لوگوں نے یزید کو خط لکھا، انہوں نے خط لکھا کہ امام مسلم آئے، 40,000 لوگ امام مسلم کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کر چکے ہیں، اگر چند دن اور ایسے رہا تو گورنر ہاؤس پہ بھی قبضہ کر لیں گے امام مسلم۔ ادھر امام مسلم نے امام حسین کو خط لکھ دیا تھا، اے حسین حالات ٹھیک ہیں، آ جائیے۔ خط امام حسین تک پہنچ گیا۔ ادھر یزید نے ابن زیاد جو کسی اور علاقے کا گورنر تھا، اسے خط لکھا، اسے دوڑایا کہ جلدی کوفہ میں جاؤ اور نعمان بن بشیر کو معزول کر دو، اس کو سزا دو، اور پھر گورنر ہاؤس پہ قبضہ کرو۔ راتوں رات وہ ابن زیاد راتوں رات جناب والا کوفہ کے اندر پہنچا اور کوفہ کے اندر آ کے گورنر ہاؤس پہ قبضہ کیا اور نعمان بن بشیر کو معزول کر دیا۔ رات کا وقت ہے اور ارد گرد کے علاقے دور دراز کے جو چودھری تھے، جو پنڈ کے لمبردار ہوتے ہیں گاؤں کے اندر، پنڈ کے لمبردار چودھری، ان سب کو اکٹھا کیا اور کچھ کو سزائیں دی، کچھ کو جناب بلیک میل کیا اور جبرن کہا کہ فوراً تم مسلم بن عقیل کو چھوڑ دو، میری بیعت کرو، یزید کی بیعت کر لو، یزید کو حاکم تسلیم کر لو، ورنہ تمہیں سخت سزائیں دی جائیں گی، تمہارا فلاں مسئلہ خراب کر دیا جائے گا۔ دولت کا لالچ دیا، کچھ کے جو مسائل تھے ان کا جناب دیا کہ تمہارا فلاں مسئلہ خراب کر دیا جائے گا۔ اب جب حکومت غلط آ جائے اس وقت حکومت کے خلاف کھڑا ہونا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ بندے کو اپنے بڑے مسائل یاد آ جاتے ہیں، کہ کوفہ والوں بھی اپنے مسائل یاد آ گئے اور ڈر گئے ابن زیاد نے اس آرڈر کو، جڑا یزید نے ابن زیاد کو مقرر کیا اس علاقے سے، ڈر گئے۔ انہیں امام مسلم بن عقیل کا ساتھ چھوڑ دیتا۔ دوسرا دن ہے، نماز مغرب کے وقت چند صفحہ 10-11 صفحہ باقی رہ گئی ہیں، 40,000 لوگ پیچھے ہٹ گئے، 10-11 صفحہ مغرب کی نماز ہوئی۔ مسلم بن عقیل مصلی امامت تے کھڑے نے، اللہ اکبر ہاتھ بندے نے، جدو سلام پھیریا پیچھے ویکھیا پیچھے ایک بندہ بھی نہیں ہے، 10,11 صفحہ پیچھو نس گئی، ڈر گئے ابن زیاد کو۔ مسلم بن عقیل نو ابن زیاد کے سپاہی تلاش کر دینے، سارے لوگوں نے دروازہ بند کر دیتا۔ مسلم بن عقیل کے 2 بچے بھی نال ہیں،
اگر تفصیل بیان کی جائے تو بڑی لمبی ہے، لہٰذا انہوں نے مسلم بن عقیل نو قابو کر کے قید کر کے گورنر ہاؤس کا جڑا مینار ہی بڑا اونچا ہے، اس مینار کے اوپر لے جا کے ادو دھکا مار کے تھلے سٹ کے شہید کر دیتا، اور مسلم بن عقیل کی لاش نو کوفے دے اندر چوک دے وچ لٹکا دیتا۔ حضرات محترم، ادھر دوسری طرف امام حسین دے کول ہاتھ پہنچ چکا ہے۔ امام حسین مکہ تو قافلہ لے کے 72 نوجوان ساتھ ہیں، قافلہ لے کے چل گئے۔ ان کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں جی صحابہ نال نہیں چلے، صحابہ نال نہیں چلے۔ میں تے کہنا ہے اہل بیت اطہار دے اس وقت تے 21 نوجوان سن، جڑے میدان کربلا دے وچ آئے 21 نوجوان اہل بیت اطہار تھے، باقی جڑے 72 ٹوٹل ہو گئے سی وہ کتھوں آئے؟ وہ تے صحابہ دی اولاد سن، صحابہ دی اولاد سن۔ حضرات محترم صحابہ بھی نال چلے سن۔ حضرات محترم، ان امام مسلم بن عقیل نو شہید کر دیتا۔ امام حسین رستے دے وچ نہ آ رہے ہیں، رستے دے وچ ایک شاعر نال ملاقات رہی، وہ کہنے لگا حسین نال ملاقات کی، کہنے لگا ہے حسین ابن علی واپس چلے جاؤ، کوفہ دے حالات ٹھیک نہیں، یزید نے ابن زیاد کو گورنر مقرر کر دیتا ہے، نعمان بن بشیر نو معزول کر دیتا ہے، لہذا تواڈے واسطے حالات ٹھیک نہیں ہے۔ حضرت امام حسین کہنے لگے کوئی مسئلہ نہیں، کہ کتنے علاج خراب ہو گئے ہیں؟ اور شاعر کہنے لگا حسین میں مسلم بن عقیل کی لاش کو دیکھ کے آیا، مسلم بن عقیل کی لاش کوفہ دی چوک دے اندر ٹنگ دیتی ہے۔ امام حسین کہنے لگے بڑا خوبصورت جملہ کہندے نے شاعر اعتداس میرا بھائی مسلم بن عقیل انہاں کافراں دے کے انہاں یزیدیاں دے کے چکیا تے نہیں نا، وہ دی لاش ہی لٹکی ہے نا۔ وہ کہنے لگا ہاں لاش لٹکی ہے پر انہاں یزیدیاں کے چکیا نہیں ہے مسلم بن عقیل۔ کہنے لگے جب مسلم بن عقیل کی لاش لٹک گئی ہے نا تو حسین بھی لٹک جائے گا، پر حسین پیچھے نہیں جائے گا، حسین لٹک جائے گا۔ ان میدان کربلا کے قریب پہنچ گئے امام حسین۔ حر بن یزید نام یاد رکھنا، حر بن یزید ایک مقام پہ رکا ہے، حسین حالات درست نہیں واپس چلے جاؤ۔ امام حسین نہیں رکے، دوسرے مقام پہ آ کے روکیا حر بن یزید نے، نہیں رکے امام حسین۔ تیسرے مقام پہ جدو پہنچے نے حر بن یزید نے پھر روکیا، اے امام حسین واپس چلے جاؤ، یہاں واپس چلے جاؤ تو یہاں یزید کی بیعت کرو، دعا کما جو کام تو کرنا پینا ہے، یا پھر جنگ واسطے تیار ہو جاؤ۔ حضرات محترم، امام حسین کہنے لگے جگہ کیڑی ہے؟ حر کہندا ہے حضور اس جگہ دا نام ہے کربلا۔ امام حسین سمجھ گئے ساری گل، کہنے لگے اے وہی جگہ ہے جتھے میری شہادت ہوئی، کیونکہ بچپن دے وچ ساریاں خبراں مصطفیٰ کریم دے دتیاں سی۔ بچپن دے وچ امام حسین جدو پیدا ہوئے ادو ہی جبریل سر ایک مٹی لے کے میدان کربلا دے وچوں آ گئے، حضور ہے میدان کربلا دی مٹی ہے۔ مصطفیٰ نے فرمایا جبریل کیوں لے کے آیا ہے؟ حضور اے او مٹی ہے میدان کربلا دی، جدو حسین میدان کربلا دے وچ شہید کیتا جائے گا نا اس وقت مٹی سرخ ہو جائے گی، خون دی طرح ہو جائے گی۔ حضرات محترم، بچپن کی خبراں امام حسین کو پتہ چل گیا میری یہی جگہ شہادت کی، فرمایا کہ خیمے لگا دو، سارے اہل خانہ ہوتے خیمے لگ گئے۔ امام حسین نے جدو خیمے لگا دیتے، حضرات محترم اس وقت حر بن یزید کہتا حضور یزید بھی بیعت کرو۔ امام حسین نے کہا نہیں میں بیعت نہیں کرتا، باقی جو تواڈا مسئلہ اگر جنگ کرنا چاہتے ہو تو جنگ واسطے حسین تیار ہے۔ حضرات محترم، حر بن یزید نے پیغام ایک بندہ دوڑایا واپس گورنر ہاؤس سے، پیغام بھیجا ابن زیاد کو کہ حسین ابن علی نہیں مان رہے۔ تو ابن زیاد نے پیغام بھیجا حر تو ایسا کر حسین دا پانی بند کر دے، حسین دا پانی بند کر دے، چھوٹے چھوٹے بچے نے آپ حسین مان جائے گا۔ حر بن یزید نے واپس پیغام بھیجا، کہندا ہے اے ابن زیاد میرا ضمیر گوارا نہیں کرتا کہ میں آل رسول دے اوپر پانی بند کراں، لہذا میں اس طرح نہیں کرن لگا کہ آل رسول دا پانی بند کر دیاں،
جدو یہ پیغام ابن زیاد کو پہنچا نہیں، ابن زیاد کہنے لگا ہے تو بڑا نرمی دکھا رہا ہے، تو ابن زیاد نے جناب عمر بن سعد نو بھیجیا میدان کربلا دے وچ، جاؤ جا کے حسین دا پانی بند کر دیو۔ عمر بن سعد آیا، وہ آ کے جناب امام حسین دا پانی بند کر دیتا۔ جدو پانی بند کر دیتا 7 8 9 محرم دن پانی بند ہے۔ امام حسین کے بچے اہل خانہ سارے نے۔ حضرات محترم، آج کوئی یہ نہ سمجھے کہ امام حسین پیاسے رہ گئے۔ حسین اگر چاہتے ایک اشارہ کر دیں تو پورا نہر فرات میدان کربلا دے وچ آ جاتا ہے، لیکن حسین رب دی رضا تے راضی رہ کے شہادت مرتبہ حاصل کر کے کائنات والے نوں دسنا چاہتے سن، اے کائنات والے جس وقت کوئی غلط حکمران کھڑا ہو جائے جان دے دیو لیکن پیچھے نہیں ہٹنا، جان بھی دے دیو پیچھے نہیں ہٹنا۔ حضرات محترم 10 محرم 9 محرم کی رات، 9 محرم اور 10 محرم کی درمیانی رات، پوری رات امام حسین عبادت کرتے رہے، پوری رات۔ صبح کا وقت ہو گیا، امام حسین نے گھر والوں کو بلایا، سارے جمع کیتا، جمع کر کے کہنے لگے خبردار تواڈے چوں ہمیں چوں باہر کسی دی سیدھی آواز بھی نہیں آنی چاہیے۔ بیبیاں نو بلا کے کہنے لگے کسی دی سیدھی باہر آواز نہ آوے، جیہو پکار رونے دی باہر آواز نہ آوے۔ امام حسین اگر ساڈے نوجوان ہون گے تے شہید ہون گے تے شہید شہادتاں دے رونا نہیں، ماتم نہیں کیتا جاندا، رویا نہیں جاندا، خبردار کسی دی باہر آواز نہ آوے۔ حضرات محترم 10 محرم الحرام کا سورج طلوع ہوا ہے، حضرت علی اکبر نے اذان پڑھی، امام حسین نے جماعت کرائی، ادھر تبل بچن لگ پیا جنگ دا جدو تبل بچن لگ پیا نا تے حضرت حر بن یزید رضی اللہ تعالی عنہ ابن سعد تے شمر نو کہن لگے کہ تسی واقعی حسین نال جنگ کرن لگے ہو؟ وہ کہندے ہاں واقعی حسین نال جنگ کرنی۔ حر بن یزید کہندا تسی قرآن نہیں پڑھیا؟ قل لا اسألکم علیہ اجرا، تانوں نہیں پتا الا المودۃ فی القربى، اے حسین کی ہے، تانوں نہیں پتا مصطفیٰ دا فرمان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنہ، جنت دے نوجواناں دا سردار ہے، تانوں نہیں پتا؟ وہ کہنے لگے حسین اے ہر چھڈ ساریاں گلاں، سانو حکومت نظر آ رہی ہے، سانو دولت نظر آ رہی ہے، سانو گورنری نظر آ رہی ہے۔ اج بھی حکومت واسطے لوگ مشن امام حسین دے خلاف کھڑے ہونے واسطے تیار، پیسے واسطے، چند روپیاں واسطے۔ اے دنیا چند دن دی دنیا، جدو بندہ قیامت والے دن اٹھے گا نا، قبر دے وچ جا کے اٹھے گا، تو اس وقت جدو محشر اٹھے گا، اکھاں کھلن گیا، اس وقت بندہ سوچے گا میں تے کوئی خواب تک نہ آیا پیا، اے بس اتنا وقت ہے۔ اذان ہوئی، کان دے وچ بندہ پیدا ہویا، مریا، اذان دی نماز ہو گئی، بس اذان نماز دے درمیان جتنا وقفہ ہے اتنا فرق ہے۔ بندے نے سوچنا اتنے جا کے میں تے خواب تکیا ہے، ایک خواب کی طرح بس چند دن دی دنیا۔ اس دے واسطے بندہ نسل رسول دے خلاف کھڑا ہونے واسطے تیار ہے۔ آج دی حکومت کے لوگ یزیدی وہ لوگ سن جڑے نسل رسول دے خلاف کھڑے ہو گئے میدان کربلا دے اندر۔ حر بن یزید کہندا واقعی تسی جنگ کرنی ہے، جویں جنگ کرنے کا ارادہ رکھتے ہو؟ شمر تے ابن سعد کہنے لگا ہاں جنگ کرنی ہے، اسی امام حسین نو قتل کران گے۔ حر بن یزید کہنے لگا مینوں حکومت نہیں چاہیے، تواڈیاں نظراں حکومت تے نے، مینوں تے جنت چاہیے ہے۔ حر بن یزید نے اپنا گھوڑا دوڑایا، فوراً امام حسین دے قریب پہنچ گئے، کہنے لگے حسین تانوں روکن والا بھی میں سی نا، پر حضور تسی اجازت دینی ہے، تواڈی اجازت تو پہلا سب تو پہلا میدان کربلا دے وچ حر اترے گا، میدان کربلا دے وچ سب تو پہلا حر آوے گا۔ ان یزید تے ساری دنیا لعنت ہی بھیجتی ہے، لعنت ہی بھیجتی ہے، لیکن حر بن یزید وہ نے جنہوں مسیح حر بن یزید رضی اللہ تعالی عنہ ہوا، اسی آنے رضی اللہ تعالی عنہ۔ جدو لوگ امام حسین دے مزار دے میدان کربلا دے وچ کوفہ دے اندر سلام کر کے نکل دے نا باہر، تے قدمہ دی طرف حر بن یزید دا مزار بھی بنے، حر بن یزید دا مزار بھی اتنے بنے۔ حضرات محترم، جدو میدان کربلا دے وچ امام حسین نے جنگ کی، امام حسین دے نال امام حسین دے 4 بھائی سن، 4 بھائی، کتنے؟ 4 بھائی سن۔
انہاں دے وچوں 3 بھائی ایسے سن جنہاں دے نام خلفائے ثلاثہ دے نام تے رکھیا سی. حضرت علی نے، امام حسین دا ایک بھائی تے حضرت عباس علمدار. حضرت عباس اے حضرت فاطمہ تو زہرا دی اولاد تو وچوں نہیں سی ہے. امام حضرت علی دیاں دوسریاں بیویاں دی اولاد وچوں سی. ایک حضرت امام حضرت علی دے بیٹے دا نام حضرت ابو بکر سی. ابو بکر بن علی. دوسرے دا نام حضرت عمر بن علی. تیسرے دا نام حضرت عثمان بن علی. آج کوئی حضرت عمر دے خلاف کھڑا ہو جائے کہ بڑا حسینی بنے، حضرت ابو بکر دے خلاف کھڑا ہو جائے، علی علی کرنے والا ہوئے، حضرت عثمان دے خلاف کھڑا ہو جائے تو بڑا الحسن حسین دے نعرے لانا لاوے. میں کہ نہیں، کامل مسلمان ہی نہیں ہو سکتا، کیونکہ حضرت علی نے اپنے بیٹیاں دے نام ہی ابو بکر دے نام تے رکھیا، عمر دے نام تے رکھیا، عثمان دے نام تے رکھیا سی. حضرت امام علی نو اینا پیار سی ہے نا صحابہ دے نال، اینی محبت سی ابو بکر عمر عثمان دے نال. عقیدہ بھی سمجھ دے جاؤ. ان میدان کربلا دے وچوں نا ہی نہیں بولے جاندے. حضرت ابو بکر بن علی، حضرت عمر، حضرت عثمان بن علی، یہ تینے حضرت علی دے بیٹے میدان کربلا دے وچ حضرت امام حسین دے نال شہید ہوئے سن. انہاں دا ذکر کیوں نہیں کیتا جاندا؟ انہاں دا ذکر اس واسطے نہیں کیتا جاندا کہ انہاں دا نام خلفائے راشدین دے نام تے رکھیا گیا. اس واسطے کچھ لوگوں نے انہاں دا نام ہی حذف کر دیتا. یہ بھی نال میدان کربلا دے وچ شہید ہوئے سن. حضرات محترم، میدان کربلا دے اندر امام حسین دیاں کرامتاں بھی بڑیاں سن. ایک بندہ کہنے لگا حسین ہے تکو دریائے فرات بڑیاں موجاں مارتا پیا، خدا دی قسم تانوں ایک قطرہ بھی نہیں ملے گا، ایک قطرہ بھی نہیں ملن لگا. امام حسین نو بڑی ناگوار گل نکلی. ہویا کچھ وہ گھوڑا نس گیا. انہوں دے مگر دوڑتا پیا گھوڑا پھڑنے دے واسطے، دے مگر دوڑتا رہا. پیاس لگ گئی، گر گیا. العطش کہن لگ پیا. دوجے یزیدی قوم دے لوگ آئے، انہوں پانی پلاندے سن. پانی حلق تو تھلے نہیں سی اترتا، پانی حلق تو تھلے نہیں سی اترتا. اس طرح مر گیا. حضرات محترم، ایک نوجوان 18 سال دی عمر ہے، 17 دن ہوئے شادی نو، کوفہ دے اندر ہے. کچھ لوگ ایسے بھی موجود ہوں گے، کچھ لوگ حکومتاں دے اندر یزیدی حکومتاں قائم کرنے دے پے در پے ہوندے نے تے حسینیہ دے خلاف کھڑے ہو جاندے نے، مشن حسین دے خلاف کھڑے ہو جاندے نے. تے کچھ لوگ حضرت وہب بن عبداللہ قلبی دی طرح بھی ہوندے نے، جنہاں دی 18 سال عمر ہے، 17 دن ہوئے شادی نو. انہاں دی ماں بڑی پریشان ہے، اکھاں چوں آنسو جاری نے. کہندے نے اماں جان کی ہویا ہے؟ کہنے لگی بیٹا سنیا پتہ چلیا میدان کربلا دے اندر نواسہ رسول خاندان رسول نو شہید کیتا جا رہا ہے. بیٹا میرا کوئی برداشت نہیں ہو رہا، اگر تیری جگہ ایک اور بیٹا ہوئے تو میں انہوں قربان کر دیاں. بیٹا اگر تو راضی ہے، 17 دن ہوئے نا شادی نو، راضی ہے چلا جا حسین کے جا کے جان دے دے، حسین دے نام تے جان ساری کر دے. کہندا ماں جس حال وچ تو راضی ہے میں حسین تے جان ساری کر دے ماں، لیکن اپنی بیوی کو اجازت لینا. بیوی بھی بڑی نیک سیرت سی. بیوی کو گئے جا کے کہندے نے میں خاندان آل رسول میدان کربلا دے وچ شہید کیتے جا رہے ہیں، میں انہاں دے نال جا کے جنگ کرنا چاہنا ہے. بیوی نے اجازت دے دیتی. کہنے لگی شرط اجازت دیاں گی، جدو کل بروز قیامت تینوں جنت وچ حوراں نال لے کے جایا جائے گا، اس وقت مینوں بھولن نہیں لگا، مینوں جنت لے کے داخل ہوے گا، پھر اجازت ہے. میں کیا جی ٹھیک ہے، جدو جنت لین لگے کہ جان لگے کہ تیرے تو بغیر میں جنت نہیں داخل ہوں گا. حضرات محترم، وہ نوجوان آیا، والدہ بھی ہوئی میدان کربلا دے وچ، بیوی بھی نال آ گئی. حضرت امام حسین دے خیمے دے وچ، امام حسین دے خیمے وچ آ کے انہاں دی والدہ کہنے لگی حضور میرا ایک ہی بیٹا ہے، میں چاہنی ہے تواڈے تے قربان کر دوں. اجازت وغیرہ نہیں. حضرت عبداللہ بن وہب قلبی انہوں نے جناب میدان کربلا دے وچ آئے، بے شمار یزیدیاں نو واسلے جہنم کیتا، کافی یزیدیاں نو واسلے جہنم کیتا.
جدو انہوں دا سر اتار کے انہوں نے امام حسین دے خیمے دی طرف کھول پھینکیا نا کٹھے جزیدی جس ٹائم انہوں دا بس نہیں سی چلتا کلا کلا آتا سی ہار جاتا سی پھر کٹھے پہ جاندے سی کٹھے ہو کے جدو حضرت عبداللہ بن وہب قلبی تے بھی پہ گئے نا سر اتار کے خیمے دی طرف سٹیا ہے خیمے دی طرف سٹ کے سٹیا جدو تو انہوں دی بیوی نے سر اٹھایا ہے اٹھا کے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے ہے تو آج سے کھڑی میاں صاحب رومی کشمیر فرماتے ہیں لے و یار حوالے رب دے تے میلے 4 دن دے اس دن عید مبارک ہو سی جس دن پھر ملیں گے انہوں جناب انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے ہے زرد نال ہی اس طرح آگے ہو گئی ہیں وہ تھی انہوں دی روح بھی تو پرواز کر گئی ہے انہوں دی بیوی دی روح بھی پرواز کر گئی ہے حضرات محترم جدوں میدان کربلا لگیا کچھ لوگ ایسے بھی ہی جو امام حسین دے خلاف کھڑے ہونے والے کچھ لوگ ایسے بھی ہی جنہاں اپنا گھر بار نہیں تکیا حسین دے نام تے سب کچھ قربان کر دیتا حسین دے نام تے سب کچھ قربان کر دیتا حضرات محترم حضرت امام حسین دے بتیجے حضرت امام حسن دے بیٹے حضرت قاسم بن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑا درایا میدان دے وچ چلے نا امام حسین رہے روک لیا فرمایا قاسم تو میدان چ نہیں جائے گا حضور کیوں فرمایا قاسم تو میرے بھائی کی نشانی ہے حضرت قاسم دے کول ایک تعویذ سی کھول کے ویکھیا کہنے لگے چچا جان اے میرے ابو جان نے وصیت کی تھی امام حسن نے وصیت کی تھی کہ جدو کوئی مشکل وقت آوے تعویذ کھول کے تکنا ہے میں تعویذ کھولے تے تعویذ تے ہے ہی نہیں یہ تو ایک رکا لکھیا ہوا ہے خط لکھیا ہوا ہے وصیت نامہ لکھیا ہوا ہے تے وصیت نامے تے لکھیا ہے قاسم ویکھی جدو حسین تے مشکل وقت آ جائے نا ادو حسین تے اگے کے روی حسین نو بھائی دی کمی محسوس نہ ہوئے ہائے گویا کہ امام حسن نو پہلے ہی پتہ سی کہ جدو میدان کربلا ہوئے گی تو میں شہید پہلے ہی ہو جاواں وصیت نامہ ہی ایسا لکھ دیتا ہے امام حسین نے جدو کاغذ ویکھیا نا وصیت نامہ ویکھیا امام حسین نے اکھاں دے وچوں آنسو آ گئے اکھاں چوں آنسو آ گئے میدان کربلا دے فرمایا ٹھیک ہے اگر میرے بھائی دی وصیت ہے ٹھیک ہے تو چلا جا حضرت قاسم بن حسن بھی شہید ہو گئے حضرت علی اکبر نو جناب والا گھوڑے پہ سوار کیتا حضرت علی اکبر جدو شہید ہو گئے کیونکہ وقت نہیں ہے میں تفصیل نال بیان کراں حضرت علی اکبر جدو شہید ہوئے نا تیر لگے حضرت علی اکبر دی لاش نو جدو امام حسین نے جناب ہاتھاں وچ اٹھایا تے بڑا خوبصورت جملہ بولیا کہنے لگے کہ آج اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام میرے سامنے ہوندے تے میں دسدا اے ابراہیم ساڈے جناب جدو اسماعیل نو ذبح کرن لگے سیو اکھاں تے پٹی بن لئی سی اج ویکھو حسین اپنی کھلی اکھاں نال اپنی اولاداں نو قربان کرتا ہے سبحان اللہ حضرات محترم حضرت علی اصغر نو جناب ہتھاں تے اٹھایا ہوا ہے ظالماں دا تیر لگا امام حسین دے ہاتھ خون دے نال بھر گئے حضرات محترم خون اپنے چہرے تے ملیا مدینے ول منہ کیتا کہنے لگے خانہ جان خون تے تواڈی امت بخشی جائے گی جے اگر ہن بھی تواڈی امت نہ بخشی گئی کل بروز محشر میں رب دے ہاں اے علی اصغر دے خون نال رنگی داڑھی رب دے ہاں پیش کر کے کہاں گا مولا علی اصغر دے خون دا صدقہ میرے نانا دی امت نو بخش حضرت علی اصغر حضرات محترم حضرت علی اصغر دی شہادت ہوئی کہ شاعر بڑے خوبصورت جملے نال کہتا ہے کہ شاہ کی شان سے بشیر کو لے کر نکلے یہاں بشیر سے مراد حضرت علی اصغر ہیں جیسے کعبے سے علی تھام کے قرآن نکلے ارے عام بچہ تو نہیں فخر ذبی اصغر اگر یہ ایڑیاں نکلے تو سمندر نکلے وہ تم نے پانی بند کر لیا ہے وہ اسماعیل نے ایڑیاں رگڑی
آب زمزم کا پشم چشمہ جاری ہو گیا. اگر اس حضرت اصغر ایڑیاں رگڑتے نا تو سمندر جاری ہو جانا تھا. ہائے ہائے ہائے. پھر آگے کہتے ہیں شام والوں نے جنہیں کئی دن سے پیاسا رکھا, پیاس ہی پیاس میں وہ ساتھی کوثر نکلے. ارے تیرے بچوں کی سمجھ بھی کسے آتی ہے حسین؟ وہ جو اصغر تھے نا, اب مطلب سمجھنا, اصغر کا مطلب ہوتا ہے چھوٹا, اکبر کا مطلب ہوتا ہے بڑا. ارے تیرے بچوں کی سمجھ بھی کسے آتی ہے حسین؟ وہ جو اصغر تھے نا, میدان کربلا میں اکبر نکلے. ان کی فضیلت کا سب عیاں ہوتا تو کیا ہوتا, ان کے قدم کا زمین پہ نشان ہوتا تو کیا ہوتا, علی اصغر کے قدم کا زمین پہ نشان ہوتا تو کیا ہوتا. ارے 6 ماہ کی عمر میں اتنا بڑا کام کر گیا. سوچو اگر یہ اصغر جمع ہوتا تو کیا ہوتا, اگر یہ اصغر جمع ہوتا تو کیا ہوتا. آنکھ سوتی ہے دل مگر سوتے نہیں, یہ اپنے منصب کو کبھی کھوتے نہیں. تیر کھا کے مسکرا کے کہہ گیا علی اصغر, ارے ہم ہیں اولاد علی, میدان میں روتے نہیں. ہائے ہائے. غازی عباس آگے بڑھے, دونوں بازو جن کے قلم ہو گئے تھے نہر فرات پہ, وہ کہنے لگے 22,000 کے لشکر کو, ارے انہیں لائے ہو تم عباس سے لڑنے کے لیے, ارے ان پہ تو میرے اصغر کی ہنسی پاری ہے. حضرات محترم, اللہ پاک سے